السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے 10 ایسے بڑے پروجیکٹس لایا ہوں جو پاکستان کو نئی ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ میگا پروجیکٹس پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، جس سے نہ صرف پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی بلکہ لاکھوں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ تو دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین نے ملٹی بلین مین لائن 1 منصوبے کو شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے، جسے چین پاکستان اقتصادی اور ہداری کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ ایک لمبے انتظار کے بعد ML1 منصوبے پر ڈیل ہو چکی ہے اور اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ دوستو پاکستان کی ML1 ریلوے اگر اسٹریٹجک پوائنٹ سے دیکھا جائے تو یہ معاشی ترقی کا واحد گیٹ وے بن سکتی ہے، لیکن پاکستان نے اسے کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ وہی پرانی کراچی پشاور ریلوے لائن جو 1800 کلومیٹر سے بھی طویل ML1 کو گھسیٹ کر چلاتی رہی اور مشکل سے مسافروں کی نقل و حمل کا بوجھ برداشت کرتی رہی۔ ماضی میں پاکستان نے اسے نہ تو اپ گریڈ کیا اور نہ ہی اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ دنیا کی ریلوے لائنز نارمل سپیڈ جو پکڑتی ہیں وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے، جبکہ وہی ML1 ریلوے صرف اور صرف 100 کلومیٹر تک سپیڈ پکڑ سکتی ہے، کبھی کبھی تو 50 کلومیٹر یا اس سے بھی کم تک گر جاتی ہے۔ حالیہ اس لائن پر صرف ایک طرف دن میں 34 ریلوے ٹرینز چلتی ہیں، لیکن اسے اپ گریڈ کرنے کے بعد اس کی تعداد 171 ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسافر ٹرین کی تعداد ابھی 40 ہے، اپ گریڈ کے بعد وہ 80 ہو جائے گی۔ سالانہ مسافروں کی بات کی جائے تو اس وقت 5 کروڑ مسافر سفر طے کرتے ہیں، جبکہ اپ گریڈ کے بعد یہ نمبر 10 کروڑ ہو جائے گا۔ اب منصوبے کی پلاننگ فیزز کی بات کریں تو کرنٹ اپ ڈیٹس کے مطابق منصوبہ 2 مرحلوں میں تعمیر کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک 930 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ اس سیکشن میں 2022 کے دوران سیلاب کی زد میں آنے والے ریلوے انفراسٹرکچر کو بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ملتان سے پشاور تک 796 کلومیٹر کا سیکشن تعمیر کیا جائے گا۔ دوستو جو سنگل ریلوے لائن ہے اسے ڈبل کیا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ پرانی ریلوے لائن کو بھی دیکھا جائے اور اس میں جو خامیاں ہیں وہ پوری کی جائے۔ دوستو اس اپ گریڈیشن کے بعد ٹرین کی سپیڈ میں خاصا تیزی نظر آئے گی۔ وہی ٹرین جو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی تھی اب وہ 200 سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چل سکے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور سامان کی نقل و حمل کی لاگت ML1 اپ گریڈیشن کے بعد بہت ہی کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جلد از جلد سامان پہنچ سکے گا اور سامان اٹھانے کی گنجائش بھی بڑھ جائے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف پاکستان کی بندرگاہوں کے ملک کے اقتصادی مراکز کے ساتھ مواصلاتی روابط بہتر ہوں گے، بلکہ سی بیک کے تحت خطے کے دیگر ممالک کے لیے ٹرانزٹ روٹ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ دوستو ابتدائی طور پر جب اس منصوبے کا اعلان کیا گیا تو ML1 کراچی اور لاہور کے مضافاتی علاقے شادرہ کے درمیان زیادہ تر ڈبل ٹریک ریلوے لائن پر مشتمل تھا۔ شادرہ سے پشاور تک سڑک بنیادی طور پر سنگل ٹریک پر مشتمل تھی۔ کراچی سے شادرہ کے درمیان پورے ٹریک کو ڈبل کرنے کا تعمیراتی کام جنوری 2016 میں مکمل ہوا اور اس کا افتتاح بھی اس ٹائم ہوا۔ دوستو اب ML1 ریلوے کے اپ گریڈیشن کے کچھ فوائد کی بات کریں تو ٹنلز، پانی میں سرنگیں اور متعدد پل اس میں شامل کیے جائیں گے۔ کراچی کی طرف لالا موسیٰ سے 900 کلومیٹر جنوب میں واقع ML1 ریلوے ٹریک کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ 25 ٹن ایکسل لوڈ کی گنجائش والی گاڑیاں اس سے گزر سکیں۔ اس کے ساتھ حویلیاں شہر کے قریب ڈرائی پورٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ ML1 ریلوے ٹریک کی پوری لمبائی کمپیوٹرائز سگنل سسٹم پر مشتمل ہوگی۔ شہری علاقوں سے گزرنے والی ریلوے ٹریک پر ایک فینس بھی لگائی جائے گی تاکہ گاڑیوں اور لوگوں کو روکا جا سکے ان آتھورائزڈ گزرگاہوں سے۔ پاکستان کا پہلا ڈاؤن ٹاؤن ایریا جو ہمارے کیپٹل اسلام آباد میں واقع ہونے والا ہے، اور یہ حیرت انگیز علاقہ امارات گروپ کے ویژنری ماسٹر مائنڈز کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاؤن ٹاؤن اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن کو شہر کا مرکزی کاروباری ضلع بھی سمجھا جاتا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن شہر کے جغرافیائی، تجارتی، ثقافتی اور سیاسی مرکز کو سمیٹتا ہے۔ یہ اکثر مشہور آئیکونک ایلیمنٹس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیولپڈ شہر کی خوبصورتی اور سکائی لائنز کو بھر دیتا ہے۔ یہ ایسی جگہ پر واقع ہوتا ہے جہاں پر بس، ریل لائنز اور ڈیفرنٹ سکائی لائنز کا انٹرسیکشن ہوتا ہے۔ امریکہ میں یہ فریز ڈاؤن ٹاؤن
टाउन पहली बार 1770 में मैनहट्टन को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया और मैनहट्टन में आज भी ये डाउनटाउन नेबर्स के नाम से जाना जाता है और ये ज़ायरीन को मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे वो लुत्फ अंदोज होते हैं और यहाँ का पुरजोश मुजाहिरा इन्हें मुतासिर करता है। इस डाउनटाउन एरिया की वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक बेमिसाल पैराडाइम तब्दीली का मुशाहिदा करने वाले हैं। आप मुकम्मल तौर पर हैरान होने वाले हैं क्योंकि इस्लामाबाद डाउनटाउन ने ऐसे नए मायारात मुरतब किए हैं जो पूरे मुल्क में बेमिसाल रहेंगे। अमारात ग्रुप के साबका प्रोजेक्ट्स पर अगर आप नजरसानी करें तो आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि इतने बड़े स्केल पर मेगा प्रोजेक्ट्स बनाना और इम्प्लीमेंट करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि ये कोई आम मंसूबा नहीं होगा। इस्लामाबाद डाउनटाउन आपकी ख्वाबों की रिहाइश और तर्ज जिंदगी है जहाँ पर हर एक शहरी रहना चाहता होगा। ये अपनी ही एक दुनिया होगी जो अपने रोशन दायरे में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगियों में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। आलमी मयार और तर्ज जिंदगी को बढ़ाने के अज़म के साथ इसका मकसद ट्विन सिटीज के लोगों को एक पुरकशिश और ऐसी जगह लाना है जो किसी भी डेवलप्ड शहर या मुतबादिल हो या उससे बेहतर भी हो। इमारात ग्रुप के तर्जुमान का कहना है इस्लामाबाद डाउनटाउन को दुबई डाउनटाउन की शान शौकत की अक्कासी करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शानदार तरक्की इस्लामाबाद के दिल को नई शक्ल देने और जुड़वा शहरों में अपना एक मयार लाने के लिए तैयार है। हलचल से भरपूर ग्रैंड बाजार से लेकर इमारात रिहाइश गाँव और इमारात के वसी माल तक इस्लामाबाद डाउनटाउन एक ऐसे तर्ज जिंदगी का वादा करता है जो न्यूयॉर्क शहर और दुबई के बेहतरीन तर्ज जिंदगी की याद दिलाता है। अब अगर हम इसकी मजीद तफसीलात में जाएं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे नजरसानी करें तो इस्लामाबाद डाउनटाउन में ये मरकज शामिल होंगे। पहले नंबर पे मॉल ऑफ इमारात। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल होगा जहां पर मुल्क भर के लोग आएंगे और अपने पसंद की खरीदो फरोख्त करेंगे। इन्हें पाकिस्तान का बल्कि दुनिया की हर जरूरत अशिया यहाँ से मुयसर होंगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे इमारात रेजिडेंसीज हैं। ये बड़े बड़े प्लाजे होंगे जहाँ पर लोगों की रिहाइश गाहें होंगी। तीसरे नंबर पे ग्रैंड बाजार है जिसे न्यू राजा बाजार का नाम दिया गया है। चौथे नंबर पे अर्बन फॉरेस्ट हैं। ये स्पेशली डिजाइन जंगलात होंगे जो अपने ज़ायरीन के लिए खूबसूरत मंजर पैदा करेंगे। पांचवें नंबर पे हार्ले हेल्थ केयर होगा जो इस्लामाबाद डाउनटाउन का मेगा हॉस्पिटल सेंटर होगा। छठे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मार्केट होगी और सातवें नंबर पे एक यूनिवर्सिटी टाइप की इंस्टीट्यूशन होगी और आखिर में इमारात ब्लू वर्ल्ड होगा। और अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इस्लामाबाद डाउनटाउन मरकजी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर वाक़ होगा जो इसे मिसाली रिहायशी और तिजारती मंजिल बनाता है। ये लग्जरी लाइफस्टाइल और कनेक्टिविटी का जरिया बनेगा जो लोगों को अपनी तरफ राइब करेगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के सामने ये एक परफेक्ट लोकेशन है क्योंकि ये एक्सप्रेस वे एक लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है जो मुख्तलिफ रीजन्स को कनेक्ट करती है, फैसल मस्जिद से टी चौक तक। आज के बड़े बड़े तरक्की नुमा शहर जैसे दुबई, कतर, अबू धाबी जैसे शहरों की डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो पता ये चलता है कि सैकड़ों बिजनेसेस यहाँ पर बूम कर रहे हैं और सैकड़ों लोग यहाँ सालाना पानी की तरह अपना पैसा बहाते हैं। लेकिन इन सब बिजनेसेस की ऑपरेशन की एक बड़ी वजह टैक्स रिलीफ है जो इन शहरों के मुल्क की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और बिजनेसेस को देती है ताकि यहाँ आसानी से ऑपरेट कर सके। इसी को पेश नजर रखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ग्वादर को टैक्स फ्री जोन बनाया जाए। टैक्स फ्री जोन का मतलब ये है कि ये एक मुंसलिक इलाका होता है किसी एक बड़े मुल्क के अंदर जहाँ पर बड़े पैमाने पर सामान दरामद और बरामद किया जा सकता है और यहाँ पर किसी किस्म के भी बिजनेसेस ऑपरेट कर सकते हैं और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेसेस को किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी या दीगर चार्जेस जिसमें टैक्स भी शामिल है नहीं देना पड़ता है। इवन जो जमीनें बिजनेसेस खरीदती हैं या बेचती हैं उसमें भी किसी किस्म का टैक्स नहीं होता है। इन सब में टैक्स रिलीफ दिया जाता है। ये जोन कंपनियों को बगैर ड्यूटी या फीस के सामान लाने की इजाजत देते हैं और मुल्क की गवर्नमेंट इन बिजनेसेस को प्रमोट तक भी करती है। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शाम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें।
پاکستان کی صوبائی حکومت کے مطابق گوادر اب سروس اور ایکسرسائز ٹیکس سے مستثنی ہوگا اور جائیداد کی خرید فروخت پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا، جو اس ضلع کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے جو خطے میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور جنوبی ایشیا میں سرمایہ کاری کا مرکز بننے والا ہے۔ گوادر میں نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی ایکسپرٹ ممبرز نے اس ایئرپورٹ کو وزٹ کیا ہے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے مطابق اس وقت اس ایئرپورٹ کی سیفٹی چیکس پر کام جاری ہے۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ٹیم نے گوادر ایئرپورٹ کی رن وے کا سیفٹی چیک کمپلیٹ کر لیا ہے۔ دوستو، یہ سیفٹی چیک بہت ہی ضروری ہوتا ہے کسی بھی نیو ایئرپورٹ کو آپریشنل بنانے کے لیے، کیونکہ اس سے پائلٹوں، ایئر ٹریفک کنٹرولر، ہوائی اڈے کے گاڑیوں کے ڈرائیورز اور بہت سے سٹیک ہولڈرز اس چیکس پر پورے اعتماد ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی سیفٹی چیکس کے بعد کسی بھی قسم کی فلائٹ آرام سے اڑان بھر سکتی ہے اور لینڈ بھی کر سکتی ہے۔ ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جلد گورنمنٹ فضائی آپریشن سٹارٹ کرنے والی ہے، کیونکہ گورنمنٹ ایئرپورٹ سول ایویشن کے معیار کو پورا کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ CAA کی باقاعدہ ٹیم کچھ فائنل چیک اپس کر رہی ہے، جس کے بعد ٹیسٹ فلائٹ کی اجازت مل جائے گی اور ایئر پلینز کی نقل و حمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سی پیک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس ایئرپورٹ کے آپریشنل ہونے کے بعد چین اور پاکستان میں تجارت مزید بڑھ جائے گی، امپورٹ ایکسپورٹ میں مزید رجحان نظر آئے گا، بہت سی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ دوستو، اس ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے اور دنیا کے جدید ترین ایئرپورٹ میں سے ایک ہوگا۔ اس ایئرپورٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کے بڑے ہوائی جہاز لینڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس میں A380 اور بوئنگ B747 سر فہرست ہیں۔ دوستو، یہ ایئرپورٹ ایک جوائنٹ وینچر ہے پاکستان، عمان اور چائنا کا، اور یہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کو سنبھالے گا۔ اس کی لاگت کی بات کریں تو اس پر 52 بلین روپے لاگت آئی ہے اور یہ پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ ایئرپورٹ 4300 ایکڑ پر محیط ہوگا۔ اس میں ایک وائڈ باڈی ہوائی جہاز لینڈ کرنے کی رن وے ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس اتنی گنجائش ہوگی کہ مستقبل میں اگر ایک اور رن وے بنانے کی اجازت ملی تو وہ بھی بن سکتی ہے۔ اب اس ایئرپورٹ کی تھوڑی ہسٹری کی بات کریں تو یہ ایئرپورٹ 2014 میں ہائی پرائیورٹی پروجیکٹ کے طور پر پروپوز کیا گیا تھا اور 2015 میں یہ اپروو ہوا۔ اس پروجیکٹ کی فنڈنگ ایک گرانٹ ایگریمنٹ کے تھرو ہوئی جو چین اور پاکستان کے درمیان 2017 میں سائن ہوئی تھی۔ اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی 2019 میں ہوئی اور اسے 2022 کے اختتام تک کمپلیٹ ہو جانا تھا، تاہم کچھ وجوہات کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ اب اس ایئرپورٹ کی لوکیشن پر نظر ثانی کریں تو نیو گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈا بلوچستان کے جنوب مغربی بحر عرب کے ساحل پر گوادر شہر کے موجودہ ہوائی اڈے سے 26 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہوگا۔ ہوائی اڈے کے لیے خریدی گئی زمین مکران کوسٹل ہائی وے کے ساتھ واقع گوردانی میں واقع ہے۔ اس گرین فیلڈ ہوائی اڈے میں ایک جدید ٹرمینل عمارت بھی ہوگی جو 14,000 میٹر اسکوائر رقبے پر پھیلی ہے۔ اس میں ایک کارگو ٹرمینل بھی ہوگا جس کی ابتدائی ہینڈلنگ کی گنجائش 30,000 ٹن سالانہ ہوگی۔ دوستو، یہ کارگو ٹرمینل بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگر کوئی بھی ملک امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کارگو ٹرمینل کی مدد سے چین اور پاکستان میں آرام سے ٹریڈنگ ہو سکے گی۔ ٹرمینل جدید سہولیات سے آراستہ ہوگا اور مسافروں کے آرام اور سہولت کو بہتر بنا کر محفوظ آپریشنز کو یقینی بنائے گا۔ دوستو، گزشتہ ہفتے میں ملٹیپل MOUs پر سائن ہوئے ہیں $10 بلین کی مالیت کے۔ یہ انویسٹمنٹس 4 بڑے سیکٹرز میں ہوں گی جن کا فوکس برآمد پر مبنی ہوگا، یعنی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے یہ انویسٹمنٹس مخصوص کی جائیں گی۔ دوستو، یہ معاہدے پاکستان اور چین کی پرائیویٹ کمپنیز کے مابین طے پائیں گے جو پاکستان کی معاشی نمو کو یا اکنامک گروتھ کو فروغ دیں گے۔ دوستو، یہ جوائنٹ وینچر جن 4 انڈسٹریز پر انویسٹمنٹ کرے گی ان میں ٹیکسٹائل، زراعت، فوڈ اور کار سپیئر پارٹس کی مینوفیکچرنگ سر فہرست ہیں۔ دوستو، کار سپیئر مینوفیکچرنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بہت بوسٹ ملے گا، کیونکہ پاکستان کے 70 سے 80% گاڑیوں کے حصے امپورٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمت بھی بڑھتی ہے۔ اس انڈسٹری کے آپریشنل ہونے کے بعد نہ صرف سپیئر پارٹس آرام سے ملیں گے، وہ بھی اچھے ریٹ میں، بلکہ گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کافی کمی نظر آئے گی۔ دوستو، پاکستان کا ایک بڑا منصوبہ چین کو ایکسپورٹس کرنے
کرنے کا ہے تاکہ دونوں ممالک میں درآمد اور برآمد کی شرح کو برابر کیا جا سکے۔ اسی مد میں پاکستان گزشتہ اکتوبر میں قائم ایک پروٹوکول کے مطابق کراچی سے تازہ مرچوں کی اپنی افتتاحی کھیت روانہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ اقدام چین کے $10 بلین کے سالانہ مرچوں کے درآمدی بل کے جواب میں ہے، جس میں مرچوں کی 3 شکلوں میں برآمد کا منصوبہ ہے: تازہ، پیسٹ اور پاؤڈر۔ مزید یہ کہ چین کو حلال گوشت برآمد کرنے کے لیے ایک پروٹوکول قائم کیا گیا ہے۔ ابلے ہوئے گوشت کی ترسیل آنے والے ہفتوں میں شروع ہونے کی امید ہے۔ چینی حکومت نے پاکستانی زرعی مصنوعات تک ترجیحی رسائی دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس ترجیحی رسائی کی تفصیلات باشمول آزاد تجارتی معاہدے کے تحت ڈیوٹی میں کمی فی الحال سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے واضح کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ٹیکسٹائل سیکٹر میں چائنا چیمبر آف کامرس فار امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس آف ٹیکسٹائلز یعنی CCCT نے پاکستان سے ٹیکسٹائل کی درآمد بڑھانے کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ وزارت تجارت کا مقصد CCCT کی درآمد کا 10% حصہ منتقل کرنا ہے، جس سے چین کو ٹیکسٹائل کی مجموعی برآمد میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت CCCT کی کل ٹیکسٹائل برآمدات کی بات کی جائے تو وہ $320 بلین ہیں۔ اس اقدام سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایکسپورٹ مقاصد کے لیے فوڈ انڈسٹری میں ایک چینی سرمایہ کار کے ساتھ صحرائے چولستان کے 10,000 ایکڑ رقبے پر مونگ پھلی کی کاشت کے لیے ایک پروٹوکول پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ یہ سب انڈسٹریز پاکستان کی معیشت کو مستحکم کریں گی اور بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں گی۔ اس کے ساتھ ان انڈسٹریز میں لوکل فارمرز کو بھی کئی حد تک منافع ہوگا۔ چائنا ریل ریویو بورڈ نے چائنیز حکومت کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ فوری طور پر پاکستانی بندرگاہ کو چین کے ساتھ جوڑنے کے لیے ریلوے ٹریک بچھانا شروع کرے۔ 1860 میل طویل یعنی 3000 کلومیٹر طویل یہ ریلوے ٹریک ایک لمبی پلاننگ اور مشاورت سے بنایا جائے گا۔ بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی قیمت کافی زیادہ ہوگی باقی پروجیکٹس کی نسبت، لیکن لانگ ٹرم میں اگر یہ دیکھا جائے تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے۔ دوستو، یہ ریلوے ٹریک گوادر کی بندرگاہ کو کاشغر کے شہر کے ساتھ جوڑے گا۔ اس کی لاگت $58 ارب ہوگی۔ دوستو، یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا اور چائنیز اور پاکستانی حکومت اس سے پر امید ہے کہ یہ مستقبل میں بہت فائدہ مند ہوگا۔ دوستو، پاکستان کا ٹرانسپورٹ سسٹم بدلنے جا رہا ہے۔ یہ ممکن ہوا ہے چین کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر سسٹم کے ذریعے۔ دوستو، چین کا ریل ٹرانزٹ سسٹم دنیا کا بہترین سسٹم ہے۔ دنیا کی ٹاپ فاسٹسٹ ٹرینز میں سے 3 چین میں چلتی ہیں، جس میں سب سے ٹیکنیکلی ایڈوانس ٹرین چین کی مینگلیف ٹرین ہے۔ دوستو، چین کا پورا ملک ٹرینز کی ریل لائنز اور سب وے سسٹمز پر مشتمل ہے۔ کہیں بھی آپ کو ٹریول کرنا ہو تو آپ آرام سے ٹرینز کے ذریعے کر سکتے ہیں، جو کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کمپیئر کی جا سکتی ہیں، اور مسافروں کے لیے بہت سہولت بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کا کرایہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ دوستو، یہی سب سہولیات اور آرائشیں اب چین سے پاکستان ٹرانسفر ہو رہی ہیں اس ریل سسٹم کے ذریعے۔ یہ ریل سسٹم گوادر کی بندرگاہ کو چین کے صوبے کاشغر کے ساتھ جوڑے گا، جس کی لاگت $58 ارب ہوگی۔ یہ 3000 کلومیٹر طویل ٹریک نہ صرف مسافروں کے لیے آرام دہ ہوگا اور اس کا کرایہ بھی کم ہوگا، بلکہ یہ معاشی سرگرمیوں کو بھی تیز کرے گا۔ یہ ML1 منصوبے کے ساتھ منسلک ہوگا اور اس کی وجہ سے بہت سے سامان کی نقل و حمل بھی کی جا سکے گی، جس سے نہ صرف زر مبادلہ بڑھے گا بلکہ ملک ترقی بھی کرے گا۔ دوستو، اس ریل سسٹم سے سینکڑوں نوکریاں بھی پیدا ہوں گی جو ملک کی ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے میں ایک رول پلے کریں گی۔ دوستو، سی پیک پاکستان کے لیے مستقبل کا ایک اہم منصوبہ ہے جو پاکستان کو تیز ترین معیشتوں میں سے ایک بنا دے گا۔ سی پیک کے دیگر اور سینکڑوں پروجیکٹس بھی ہیں جو مختلف سیکٹرز میں ہیں، خاص طور پہ انرجی سیکٹر، ہائی ویز اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس۔ انتظامیہ تاجر برادری کی سہولت کے لیے راولپنڈی میں 5000 ایکڑ پر اکنامک زون قائم کرے گی۔ راولپنڈی کی ماسٹر پلاننگ میں 5000 ایکڑ کا اکنامک زون شامل ہے، جہاں تاجر فیکٹریاں لگائیں گے اور مقامی لوگوں کو معاشی مواقع فراہم کریں گے۔ راولپنڈی شہر کی تفصیلات پہ جائیں تو راولپنڈی کیپٹل اسلام آباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دونوں کو ٹوین سٹیز کہتے ہیں، لیکن یہ سٹی پنجاب صوبے میں آتی ہے۔ راولپنڈی 6 اضلاع کا ایک ڈویژن ہے جس کا رقبہ 22.9 مربع کلومیٹر ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 22 تحصیلیں ہیں اور ڈویژن کی کل آبادی 11.4 ملین
ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 72.25% کی لٹریسی ریٹ ہے اور ڈویژن میں 12 یونیورسٹیاں اور 5 خصوصی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ڈویژن میں سالانہ ترقی پروگرام 2023 سے 24 کے تحت 180,000 ملین روپے کی کل 544 اسکیمیں ہیں اور ترقیاتی اسکیموں میں اب تک 33% فنڈنگ استعمال ہو چکی ہے۔ اس وقت راولپنڈی میں مختلف میگا پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ کا فیز 1 راولپنڈی کو نئی شکل دینے والا ایک میگا پروجیکٹ تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ مختلف اکنامک کوریڈورز بنائے جائیں گے تاکہ راولپنڈی میں مقامی صنعت کو فروغ دے کر زیادہ سے زیادہ معاشی مواقع فراہم کیے جا سکے۔ تاجر برادری کی تجویز پر راولپنڈی میں ماسٹر پلاننگ کے تحت 5,000 ایکڑ پر مشتمل اکنامک زون بنایا جائے گا۔ راولپنڈی کو یومیہ 35 ملین گیلن پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے دادوچا ڈیم کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور مختلف منصوبے جس میں لیا ایکسپریس وے، کچہری چوک، سیف سٹی پروجیکٹ، واٹر سپلائی اسکیموں اور ہولی فیملی ہسپتال شامل ہیں جو جلد ہی مکمل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں واہ جنرل ہسپتال میں 150 بستروں پر مشتمل ری ہیب سینٹر کی تعمیر، پیر ودائی بس سٹینڈ، سلاٹر ہاؤس، VICS سینٹر، فری لانس IT سینٹر اور جمنیزیم کی اپ گریڈیشن بھی رواں سال کی ترقیاتی اسکیموں میں شامل ہے۔ ڈویژن کے دیگر اضلاع میں بھی ڈویژنل پبلک اسکول کا آغاز کیا جائے گا۔ لیاقت باغ لائبریری کو بھی تیار کیا جائے گا۔ ڈویژنل انتظامیہ کی موجودہ توجہ ذخیرہ اندازوں کے خلاف کارروائی، ماحولیاتی مسائل، مری میں سیاحتی سہولیات، عوام کے لیے بہتر سفری سہولیات کی فراہمی اور آئندہ آنے والے انتخابات شامل ہیں۔ راولپنڈی کی پلاننگ کے مطابق فیڈر بس سروس نہ ہونے کے باعث میٹرو بس کا مکمل استعمال نہ ہو سکا۔ شہر بھر میں 80% فیڈر بس سروس شروع کی جائیں گی۔ یہ فیڈر بس سروس مسافروں کو شہر بھر سے میٹرو اسٹیشن تک لے جائے گی۔ اس کے علاوہ آئندہ عام انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی ڈویژن میں قومی اسمبلی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 26 حلقے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے 5,994 پولنگ اسٹیشنز اور 52,000 پولنگ عملہ تعینات کیا جائے گا۔ راولپنڈی ڈویژن میں 60 چھوٹے ڈیم تھے اور پانی کی فراہمی کا مناسب نظام تیار کیا گیا تھا۔ آب پاشی کا رقبہ 17,000 ایکڑ سے بڑھا کر 42,000 کر دیا گیا ہے اور چھوٹے ڈیموں کے پانی کی فراہمی کے نظام کو مکمل طور پر فعال کر کے اسے 80,000 ایکڑ تک لے جانے کا ہدف ہے۔ دوستو، ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور کا ایک اسٹیڈیم ہے جسے 1984 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کافی چھوٹا اور پرانا ہونے کی وجہ سے اسے اب اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے اسٹیڈیم کی کیپیسٹی 20,000 تھی لیکن اب اپ گریڈ ہونے کے بعد یہ 35,000 ہو جائے گی۔ یہ اسٹیڈیم PSL پشاور زلمی کا ہوم گراؤنڈ ہے جس کی اپ گریڈیشن کاسٹ 1.2 بلین روپیز ہے۔ یہ میگا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور PSL 8 سے اسے فنکشنل کر دیا گیا تھا۔ بحریہ آئیکن ٹاور کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں واقع ہے۔ اس آئیکن ٹاور کے اونر بزنس ٹائکون ملک ریاض ہیں۔ 2009 میں اس بلڈنگ کو بنانا سٹارٹ کیا گیا تھا اور اب یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس ٹاور کی ہائٹ 273 میٹر ہے اور اسے بنانے میں $162 ملین کی لاگت آئی ہے۔ اس بلڈنگ میں 62 فلورز اوپر اور 7 فلورز انڈر گراؤنڈ بنائے گئے ہیں۔ اس وقت یہ ساؤتھ ایشیا کی 5th اور پاکستان کی پہلی سب سے اونچی عمارت ہے اور یہ دکھنے میں بہت بہترین اور خوبصورت لگتی ہے۔ رافی کرکٹ اسٹیڈیم بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے ماڈرن اور بڑا اسٹیڈیم ہے جس کی کیپیسٹی 50,000 ہوگی۔ رافی کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ اکیڈمی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جمنیزیم، سوئمنگ پولز، اسپورٹس اکیڈمی اور ہاسٹلز بھی تیار ہو رہے ہیں۔ 2017 میں اسٹیڈیم کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی تھی جسے ICC نے اپروو کر دیا تھا۔ رافی کرکٹ اسٹیڈیم کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اسے 2023 کے اینڈ تک کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں انٹرنیشنل میچز بھی کھیلے جائیں گے۔